موٹی رات میں قبرستان جو کہ ہو، یہ جو موٹی رات کا تصور ہے یہ گجراتیوں میں، یہ بڑے دن اور بڑی راتیں، اس کا جو تصور ہے یہ کہ گجراتیوں کے اندر پایا جاتا ہے، دنیا کی دیگر اقوام میں اس کا کوئی زیادہ اثر نہیں۔ ہمارے یہاں دیوبند میں کب شب برات آتی ہے اور کب جاتی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ جس کو روزہ رکھنا ہے وہ یاد رکھتا ہے کہ 15 شعبان فلاں دن آئے گی، تو 15 شعبان کو روزہ رکھتا ہے۔ اور گجرات ہوگا تو 1 مہینہ پہلے سے پتہ چلے گا کہ شبرات آ رہی ہے، بڑے ڈھول بجاتی آتی شبرات۔ یہ گجراتیوں میں یہ سب چیزیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر جتنی ان کو لوگوں نے بڑھا دی ہے اہمیت اتنی نہیں۔ دیکھو شب برات میں رات میں نفلیں پڑھنی ہیں، اپنے گھر میں پڑھنی ہے، انفرادی عمل ہے، اور جتنا اللہ توفیق دے اتنا پڑھنا ہے، سو جائے۔ یہ جو گجراتی نے ہنگامہ کر رکھا ہے کہ اس رات مسجد میں اور کھانا پک رہا ہے اور کھایا جا رہا ہے اور لڑکے ادھر جا رہے ہیں اور لڑکے ادھر جا رہے ہیں اور قبرستان میں چراغاں ہو رہا ہے اور بتیاں جل رہی ہیں، یہ کہا تھا دین اور کہاں کے لیے۔ اور 15 تاریخ کو روزہ کوئی نہیں رکھے الا ماشاء اللہ، اللہ کے بندے ہیں رکھنے والے۔ دیکھو اس شب برات میں فقط 2 عمل، رات میں نفلیں پڑھنی ہیں ایکسٹرا، جیسے رمضان میں کچھ نفلیں زائد ہو جاتی ہیں جن کو تراویح کہتے ہیں، اسی طرح سے اس رات میں آپ ہر رات کو جو نفلیں پڑھتے ہو معمول ہو اس سے زائد کچھ نفلیں پڑھیے اپنے گھر میں پڑھیے۔ انفرادی عمل ہے، یہ مسجد کا اجتماعی عمل نہیں ہے۔ گجراتیوں نے جو مسجد کا اجتماعی عمل بنا دیا ہے بدعت، سن لو اسے کان کھول کر۔ یہ نماز نفلیں مسجد کا انفرادی عمل ہے، آپ اپنے گھر میں پڑھیے، آپ اپنی اہلیہ، آپ کے لڑکے، آپ کی لڑکیاں سب گھر میں، مسجد کا یہ عمل نہیں۔ حضور نے کبھی مسجد میں کوئی نفلیں اس رات میں نہیں پڑھی، نہ صحابہ نے کبھی پڑھی، نہ تابعین نے کبھی پڑھی، نہ تبع تابعین نے کبھی پڑھی۔ اور حدیثوں میں جو اس رات میں نفلوں کا ذکر ہے وہ انفرادی عمل ہے، گھر میں پڑھنے کا۔ دوسرا عمل 15 کا روزہ رکھنا۔ ان کے علاوہ ایک دوسرا عمل ہے اپنے لیے اور گزرے ہووں کے لیے مغفرت طلبی، بخشش کی دعا کرنا، یہ ایک خاص عمل ہے اس رات کا۔ اپنے لیے بخشش طلب کرو، زندوں کے لیے بخشش طلب کرو، وفات پایوں کے لیے بخشش طلب کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگو، یہ اس رات کی مخصوص دعا ہے۔ اور دعائیں کریے، آپ کو اللہ تعالیٰ جو توفیق دے، جو آپ کا مراد ہے وہ مانگیے، لیکن یہ دعا اس رات میں ضرور مانگیے۔ یہ جو دعا ہے حدیث شریف میں ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش کرتے ہیں، مگر 3 آدمیوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں کرتے، اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ ایک مدمن و خمر، شراب کے نشے میں چور رہتا ہو۔ شراب کے نشے میں چور رہنے کا مطلب یہ ہے بعض لوگ سگریٹ پیتے ہیں، ابھی پہلی سگریٹ ختم ہوئی اسے بجھائی اور اگلی نکال کر سور دے کے جلائی، وہ ختم ہوئی تو اگلی تیسری جلائی، یا 2-4 منٹ بیچ میں فاصلہ ہو گیا وہ کوئی فاصلہ نہیں۔ بعض لوگ پان کھاتے ہیں، منہ میں ختم ہوا وہ تھوکا اور اگلا تین لگایا منہ میں چھوڑا، یا تھوڑا سا 2-4 منٹ رہ گئے، یہ کوئی فاصلہ نہیں۔ آنکھ سوتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے جب اندر پانی منہ میں رکھ دے۔ ایسے ہی ہیں پان کے کھانے والے بھی، ایسا ہی شرابی ہوتے ہیں جو شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں، ایک کا نشہ اترا تو اگلی بھی چڑھائی۔ مدمن و خمرین کا یہ مطلب۔ ایک تو یہ ہے کہ کبھی کبھی پی لی چائے۔ ایک تھا ہمارا جاننے والا احمد آباد میں رہتا تھا، تو اس سے ہم نے پوچھا بھائی تو بہت سونا چائے پیتا ہے؟ کہ نہیں میں نہیں پیتا زیادہ، بہت تھوڑی سی پیتا ہوں۔ کتنی پیتا ہے؟ روزانہ 50 کو پیتا ہوں، روزانہ 50 کو تھوڑی سی پیتا۔
تو جو اتنا نشے میں شراب کا ہو گیا ہے، یہاں وہ سوال کسی آتا ہے کہ پھر تھوڑی سی پی لے، کبھی کبھی ہفتے میں 2-4 مرتبہ، تو جائی ہونی چاہیے۔ ایسا شراب کے نشے میں دھت رہنا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس کا جواب وہی ہے جو بتایا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، سود مت کھاؤ 2 چند کر کے، اب آپ مضاعفتن میں وہاں بتایا تھا کہ سود جب شروع ہوگا لینا تو وہ تو 2 چند ہو ہی جائے، ایسے ہی جو شراب پینے لگیں گے وہ تو دودھ ہو ہی جائیں گے۔ آج تک درخت ہیروئن وغیرہ لوگ جو لینا شروع ہوتے ہیں، اتنا لیا کہ بس زندگی میں بڑھتے 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 پھنس گئے، اب ہر وقت وہ نشے ہی میں رہتے ہیں۔ اور کوئی کنٹرول کر لے تو کوئی ایک بعض لوگ ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے کنٹرول کر لیتے ہیں، باقی عام طور پر لوگ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ جو ان نشوں میں پھنس جاتا ہے وہ گیا۔ تو اس لیے چاہے ہر وقت دھوت رہے، چاہے کبھی کبھی نشہ کرے، اس نشہ کرنے والے کی ذات میں بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا قاطع رحم، خاندان سے کٹ آف، تعلقات خراب، بھائی سے خراب، چچا سے خراب، باپ سے خراب، بیٹے سے خراب، اور اس کی کوئی شرعی بنیاد نہ ہو۔ اگر تعلقات ہم نے توڑے ہیں شرعی بنیاد ہے، اللہ کے حکم سے ہم نے تعلقات توڑے ہیں، وہ مستثنا ہے، اور وہ توڑنا ضروری ہے۔ ہم جو وطروں میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو ہمیشہ ایک جملہ پڑھتے ہیں، وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، خدایا جو آپ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے ہمارا اسے بائیکاٹ۔ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، روزانہ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں اور کوئی بائیکاٹ نہیں کرتا۔ بیٹا بدکار ہے، باپ کا تعلق، باپ بدکار ہے، بیٹے کا تعلق، بھائی بدکار ہے، اس سے تعلق ہے، وہ رکھتے ہیں، رکھنا ضروری کہتے ہیں۔ حالانکہ روزانہ ایک پڑھتے ہیں کہ نَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، خدایا جو آپ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں، ہم سے بے تعلق ہیں۔ تو یہ اگر شرعی بنیاد پر اگر ترک تعلق ہے وہ ضروری ہے اور جائز ہے۔ حدیث شریف میں ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان، اللہ کے لیے محبت رکھو اور اللہ کے لیے بغض اور نفرت بے تعلقی رکھو، اور اللہ کے لیے دو اور اللہ کے لیے مت دو۔ یہ 4 باتیں جس کے اندر ہیں اس کا ایمان کمپلیٹ۔ ایمان کمپلیٹ ہی اس وقت ہوتا ہے یہ 4 باتیں، محبت رکھے اللہ کی، نفرت دشمنی رکھے اللہ کے لیے دشمنی رکھے۔ مومن کو جو کافر سے دشمنی ہوتی ہے وہ کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ اللہ ہی کے لیے تو ہوتی ہے۔ کسی کو دے تو اللہ کے لیے دے، کسی کو نہ دے تو نہ دے تو بھی اللہ کے لیے نہ دے۔ تو اگر شرعی بنیاد پر قطع تعلق ہے وہ یہاں مراد نہیں، دنیاوی اور دنیا کی وجہ سے، دنیا کی لین دین جھگڑے اللہ بلا ان کی وجہ سے خاندان میں بے تعلق یا قطع تعلق ہے، ایسا قاطع و رحیم کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرا کون ہے؟ ہاں، المسبل ازارہ، جو اپنے لنگی پینٹ جینس ٹخنوں سے نیچے تک پہنتا ہے، جو لنگی پینٹ وغیرہ کوئی بھی ٹخنوں سے نیچے تک پہنتا ہے اس کپڑا لٹکانے والے کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی۔ اور اس رات میں اپنے لیے بھی مانگو، اپنے زندہ متعلقین کے لیے مغفرت مانگو، اپنے وفات پائے ہوئے کے لیے بھی مغفرت مانگو۔ اس دن قبرستان جانا اس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں، اس دن قبرستان جانا اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور جس حدیث شریف کی جو آپ حضرات نے جو حدیث شریف سن رکھی ہے کہ حضور اس رات میں تشریف لے گئے تھے، وہ حدیث شریف ترمذی میں ہے، ایمان پر سنو، وہ حدیث شریف ترمذی شریف میں ہے۔ اس حدیث شریف کی سند میں 5 ذوق ہیں، یعنی 5 اعتراض ہیں اس کی سند پر، لہذا ایک تو نہایت ضعیف حدیث،
اور نہایت ضعیف حدیث سے کوئی عمل مستحب کے درجے کا عمل بھی ثابت نہیں ہے. ہلکی ضعیف حدیث ہو تو اس سے استحباب کے درجے کا عمل ثابت ہوتا ہے. یہ ہلکی ضعیف نہیں، اس میں 5 ذوق ہے. دوسری بات بہت اہم بات ہے، پہلے وہ پوری حدیث سنو. ایک دن حضور تشریف لائے عشاء کے بعد، اور عشاء کے بعد حضور حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ دونوں ایک ساتھ لیٹ گئے جیسے میاں بیوی لیٹتے. کچھ وقت کے بعد حضور بستر میں سے نکلے اور نکلنے کا انداز چپکے سے کھسک کر نکلے. حضرت عائشہ ابھی پوری سوئی نہیں تھی، سونا جگنے کے درمیان تھی. جب حضور چپکے سے کھسکے تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی تو ان کو شبہ ہوا کہ حضور اس طرح سے چپکے سے کیوں کھسک کر کے بستر میں سے نکل رہے. خیر حضور نکلے، پھر آہستہ سے دروازہ کھولا اور آہستہ سے دروازہ بند کیا. اس میں اور شبہ ہوا کہ یہ آہستہ سے چپکے سے کیوں ہو رہا ہے، اور حضور چلے گئے. حضرت عائشہ کے ذہن میں خیال پیدا ہوا، بدگمانی پیدا ہوئی کہ حضور اپنی کسی دوسری بیوی صاحبہ کے یہاں تشریف لے گئے. اور یہ جائز نہیں. اگر 2 یا زیادہ بیویاں ہیں تو جس کی باری ہوگی اس رات میں دوسری بیوی سے صحبت کرنا جائز نہیں. مسئلہ ہے جس کی باری ہے اس رات میں اسی سے، اور اگر دوسری بیوی سے صحبت کرنی ہے تو جس کی باری ہے اس بیوی سے اجازت لے کر جائے. تو اب حضرت عائشہ کی باری ہے. اس دن اگر حضور کو دوسری بیوی صاحبہ کے یہاں تشریف لے جانا ہے تو حضرت عائشہ سے اجازت لینی، اور چپکے سے نکل کر جانا اور دوسری بیوی صاحبہ کے پاس میرے شرن جائز نہیں. تو یہ شبہ ہوا تو حضور جو چپکے سے جا رہے ہیں تو دوسری بیوی صاحبہ کے یہاں جا رہے ہیں، تو انہوں نے وہ بھی پیچھے سے نکلی اور دروازہ کھولا، یہ دیکھنے کے لیے کہ حضور کون سی بیوی صاحبہ کے یہاں گھر میں کمرے میں داخل ہو رہے ہیں. اب جو انہوں نے دروازہ کھولا تو حضور تو مسجد سے باہر نکل رہے ہیں. حضور کے جو کمرے ہیں وہ تو اس جگہ پر ہیں، تو وہ ان کمروں میں سے تو کسی کے یہاں حضور جا نہیں رہے، حضور تو ادھر جا رہے. تو ان کو شبہ ہوا کہ حضور کہاں جا رہے. اب شبہ نہیں، اب تو خیال پیدا ہوا کہ باہر کہاں جا رہے. خیر حضور تو باہر نکل گئے. اب یہ بھی مسجد پوری کراس کر کے حضرت عائشہ بھی باہر نکلی. رات ہے 15ویں رات شب اس کی شعبان کی، اس کو چاند مون فل ہوتا ہے تو پوری روشنی ہے. وہاں عرب میں بادل تو ہوتے نہیں. جب وہ مسجد سے باہر گئی تو حضور قبرستان کے قریب پہنچ چکے. وہاں مدینہ سے مسجد نبوی سے قبرستان اتنا ہی سمجھو جتنا یہاں سے تاج محل تو وہاں کھڑی دیکھتی رہی. حضور قبرستان میں گئے، دیر تک وہاں ٹھہرے رہے. کیا کیا اللہ جانے. حضرت عائشہ یہیں باہر کھڑی رہی. پھر جب حضور قبرستان سے فارغ ہو کر واپس لوٹے تو چاند کی روشنی میں نظر آ رہا ہے تو حضرت عائشہ فوراً مسجد میں داخل ہو، اور مسجد میں داخل ہو کر کے آ کر اپنے کمرے میں آ کر کے یاد ہو کے لیٹ گئے. حضور تشریف لائے اور آہستہ سے دروازہ کھولا. پہلے بھی جو حضور چپکے سے گئے تھے آہستہ سے کھولا. حضور کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عائشہ کی نیند خراب نہ ہو، ان کی نیند خراب نہ ہو، اس لیے حضور نے ایسا کیا. مگر حضرت عائشہ کچھ اور سمجھ گئی. تو اب جب واپس آئے تو ابھی آہستہ سے کیوڑ کھولا تاکہ ان کی نیند خراب نہ ہو، اور پھر آہستہ سے بستر اٹھا کر کے چپکے سے حضور اندر گھس گئے تاکہ ان کی نیند نہ خراب ہو. مگر جب حضور اندر گھس گئے تو حضرت عائشہ کا زور سے سانس چل رہا ہے، کیونکہ باہر کھڑی ہیں، وہاں سے جلدی تیزی کے ساتھ آئی ہیں، آ کر کے گھسی ہیں. تو حضور سارا قصہ سمجھ گئے. حضور نے پوچھا کہ تمہیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تم پر ظلم کرے گا. دیکھو یہاں سے مسئلہ نکلا کہ 2 یا زیادہ بیویاں ہوں تو جس بیوی کی باری ہے اس باری میں اس کی اجازت سے آپ دوسری بیوی سے صحبت کرنا چاہیں جائیے، اور اگر آپ نے بغیر اس کی اجازت کے دوسرے سے صحبت کی تو میں نے کہا ناجائز ہے. ناجائز کا مطلب زنا کا گناہ ہوگا نہیں،
नाजायज का मतलब ये है कि जिसकी बारी है उस पर ये जुल्म होगा, जुल्म का गुनाह होगा। ये नाजायज बमाना जुल्म है। कहीं आप ये ना समझ जाएं कि उस बारी में दूसरी बीवी से सोहबत करेगा तो जिना हो जाएगा, नहीं तो सारी उसकी बीवियां हैं। तो नाजायज बेईमाना है कि अगर ऐसा करेगा इजाजत के बगैर तो वो जिसकी बारी उस पर जुल्म होगा और जुल्म का गुनहगार होगा। फिर हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ आकर लेट गया था इशा के बाद। फिर हजरत जिब्राइल अचानक तशरीफ लाए और उन्होंने मुझसे ये कहा कि आज फुला रात है और इस रात में अल्लाह ताला कबीले बनु कल्ब की जितनी बकरियों के बाल होते हैं इतने लोगों की मग़फ़िरत करते हैं, आप भी अपनी उम्मत के लिए मग़फ़िरत चाहें। ये हजरत जिब्राइल ने आकर कहा। तो मैं कब्रिस्तान गया था लोगों के अमवात के लिए दुआए मग़फ़िरत करने। ये असल पूरी हदीस शरीफ ये हदीस शरीफ अव्वलन तो निहायत ज़ईफ है। तिरमिज़ी में ये हदीस है 5 ज़ौक़ है उसमें। सानियन अगर ये शरई अमल होता तो हुजूर छुपा कर क्यों करते? तो ये बहुत अहम मसला समझने का है। हुजूर तो दीन उम्मत तक पहुंचाने के लिए आए। अगर ये मसला कि इस रात में कब्रिस्तान जाना ये कोई शरीयत का हुक्म होता तो हुजूर ने ये अमल छुपा कर क्यों किया? कि चलो आज रात ही में वही आई है, आज रात में वही आई तो सुबह सहाबा को बताते कि आज भी आपको वही आई है, कब्रिस्तान इस रात में जाना चाहिए, और फिर आइंदा हर साल शब बारात में हुजूर और सहाबा कब्रिस्तान जाया करते हो। ऐसा कोई रिवायत में नहीं कि हुजूर ने सुबह सहाबा को ये बताया और हुक्म दिया हो कि इस रात में मग़फ़िरत दुआए मग़फ़िरत के लिए कब्रिस्तान जाना चाहिए। ऐसा हुजूर ने उम्मत को कोई हुक्म नहीं दिया। और हुजूर ने एक अमल किया है मगर वो भी चुपके से छुपा कर किया है और किसी को नहीं बताया। सुबह भी नहीं बताया, उम्मत में किसी को ये अमल नहीं बताया। मालूम हुआ कि उस रात में दुआए मग़फ़िरत तो करनी है और हजरत जिब्राइल ने यही हुक्म दिया है, दुआए मग़फ़िरत कीजिए आप अपनी उम्मत के लिए। अब अगर कब्रिस्तान करीब है और कोई वहां जाकर करे, बाकी वहां पे जाना जरूरी नहीं है। उस रात में अपने लिए, जिंदों के लिए और अमवात के लिए इसाले सवाब करो, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करो, ये उस रात में करना चाहिए। जहां आप रात में नफिल नमाजें पढ़ रहे हैं वहीं उनके लिए कीजिए, और आपके नेक्स्ट डोर पर अगर कब्रिस्तान है तो वहां भी चले जाइए, वहां जाकर कराइए। लेकिन ये जो उम्मत में शुरू है, इसी शब बारात में इत्तिफाक से मैं दिल्ली में तो एक जगह पर मैं गाड़ी में गुजर रहा था तो एक बड़ा शानदार जश्न जैसा हो रहा। मैंने कहा ये क्या है? कि हमने कहा कब्रिस्तान। अब कब्रिस्तान में हर कब्र के ऊपर चिराग दिए जल रहे हैं, जैसे दिवाली में जलते हैं, हर कब्र पर दिए जल रहे हैं। अंदर भी आग और ऊपर भी आग। जाहिर है जो ऊपर आग है तो अंदर कहां से बाग होगा? अंदर भी आग होगी। कब्रिस्तान मय्यत के साथ तो आग ले जाने के ममाने थे और वहां पूरे कब्रिस्तान में कब्रों को दिए जल रहे। तो मेरे भाइयों, ये जो उम्मत में चल रहा है ये कोई शरीयत का अमल नहीं। इस रात में आप नफलें पढ़िए, इनफिरादी अमल। आप जाने, आपके घर के बच्चे बीवियां जाने, पड़ोसी को नहीं मालूम है कि आपके घर में क्या इबादत हो रही। सुबह आप रोजा रखें और उस रात में अपने लिए, जिंदों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए जो इंतकाल कर गए सबके लिए मग़फ़िरत तलब कीजिए, सदका कीजिए उनकी दुआ के लिए, और रात में ये मग़फ़िरत तलबी घर में कीजिए। और अगर कोई कब्रिस्तान करीब है तो इत्तिफाकन चला जाए तो गुंजाइश है, बाकी इस रात में। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।